ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ پل صراط ہے کیا؟ پل صراط یہ جہنم کے اوپر لگایا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانِ جہنم، جہنم کے پشت پر، جہنم کے اوپر پل صراط لگایا جائے گا اور بہت لمبا چوڑا پل ہوگا۔ کیا ایسا ہی سمجھتے ہم؟ بچپن میں ہم پڑھا کرتے تھے اور سنا کرتے تھے کہ پل صراط جو ہوگا وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ اس وقت تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی اور آج بھی نہیں آتی ہے، سوائے یہ کہ آدمی کا ایمان ہے اللہ رب العالمین پر اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر، اس لیے اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ وگرنہ یہ بات صحیح ہے، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بال سے ادق من الشعر، بال سے زیادہ باریک، واحد من السیف، اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اور یہ پل صراط جہنم کے پشت پر لگایا جائے گا اور ہر شخص وہاں سے گزرنا ہی گزرنا ہے اس کو، اور پھر اس میں کنڈے لگے ہوں گے، ہکس لگے ہوئے ہوں گے جو جہنم کی طرف کھینچیں گے لوگوں کو، جو لوگ وہاں سے گزریں گے پل صراط سے، اور ہر شخص مکمل اندھیرا ہوگا، جب وہاں سے گزرنا ہوگا تو مکمل اندھیرا ہوگا، روشنی کا کوئی تصور ہی نہیں ہوگا۔ ہاں وہاں گزرنے سے پہلے پہلے لوگوں کو روشنی دی جائے گی، لوگوں کو روشنی دی جائے گی، ہر شخص کو اس کے عمل کے اعتبار سے روشنی دی جائے گی، ہر شخص کو روشنی دی جائے گی، لیکن اس کے عمل کے اعتبار سے سب سے کم جس شخص کو روشنی دی جائے گی وہ اس کا جو پیروں کا ناخن ہے وہاں جلے گا رکے گا، جلے گا رکے گا، یعنی معمولی سی روشنی اس کو دی جائے گی۔ اور منافقین کو بھی روشنی دی جائے گی لیکن کچھ دور چلنے کے بعد ان کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ پل صراط سے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بشر المشائین، جو لوگ مسجدوں میں پیدل چل کے آتے ہیں اندھیری راتوں میں فجر کے لیے، عشاء کے لیے، ایسے بالنور التام یوم القیامہ، قیامت کے دن اس اندھیرے میں چلنے کی وجہ سے جو مکمل نور دیا جائے گا اس کی بشارت آپ دے دیجئے۔ ابھی آج لائٹ کا، روشنی کا زمانہ ہے، اس سے پہلے لوگوں کے لیے فجر کی نمازوں میں اور عشاء کی نمازوں میں مسجدوں میں آنا آسان نہیں تھا، بڑی تکلیفیں اور پریشانیاں ہوتی تھی، راستے بھی اس قدر اچھے اور عمدہ نہیں ہوتے تھے، گڈھے اور اسی طریقے سے پرخطر ہوتے تھے، جانوروں کا خوف ہوتا تھا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے لوگوں کو جو مسجدوں میں اندھیروں میں آتے ہیں مکمل روشنی کی بشارت دے دو، اور وہ وہی روشنی ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا، پل صراط میں روشنی کی بات کی جا رہی ہے۔ تو بہرحال سارے کے سارے لوگوں کو وہاں سے گزرنا ہوگا، اور روشنی گزرنے سے پہلے ہر انسان کو اس کے عمل کے اعتبار سے دی جائے گی۔ جو گزرنے کا معیار بھی الگ الگ ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پلک جھپکنے سے کی وقت میں ہی گزر جائیں گے، اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ایسے ہی لوگوں میں بنائے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بجلی جیسے آتی جاتی ہے ویسے گزر جائیں گے، کچھ لوگ تیز رفتار سواری کی طرح گزریں گے، کچھ لوگ اور دھیری سواری کی طرح گزریں گے۔ سب سے اخیر میں جو شخص گزرے گا وہ کبھی اس کے پیر پھنسیں گے، کبھی اس کے ہاتھ، کبھی جہنم میں بالکل گرنے کے قریب ہوگا۔ اس طریقے سے زخم کھاتا ہوا اور پریشان ہوتا ہوا کسی طریقے سے پل صراط کو عبور کر لے جائے گا، پار کر لے جائے گا، اور جب پار کر لے جائے گا تو اللہ کا شکر ادا کرے گا اور کہے گا آج اللہ رب العالمین نے جو احسان مجھ پر کیا ہے، جو نعمتیں اس نے مجھ پر نازل کی ہیں، ایسی نعمت اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں دی۔ میں تو جہنم میں گرنے ہی والا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا اور نجات دے دی۔ تو اس طریقے سے سب سے اخیر شخص جو ہے جس کو سب سے کم روشنی دی جائے گی یا جو عمل کے اعتبار سے سب سے پیچھے ہوگا وہ اس طریقے سے اس کا گزر ہوگا۔ اب منافقین کا بھی معاملہ ہوگا، ان کو بھی روشنیاں دی جائیں گی، سارے کے سارے۔ اور یہ بڑا
یعنی پل صراط کو عبور کرنا یہ بڑا مشکل معاملہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا معاملہ ہوگا کہ کوئی کسی سے گفتگو نہیں کرے گا، ہر آدمی اپنے پریشان ہوگا، اور کیوں نہ پریشان ہو، اس قدر باریک پل ہے اور اتنا تیز پل ہے، اور ابھی جہنم کے اوپر لگایا گیا ہے۔ کہیں اور لگایا جاتا تو تسلی ہوتی تھی کہ ہاتھ پیر ٹوٹے گا اور کوئی معاملہ نہیں ہوگا، یہاں تو ڈر یہ ہوگا کہ ایک طرف جہنم کی کھائی نظر آ رہی ہوگی اور جہنم کا عذاب نظر آ رہا ہوگا، جس کو الفاظ کے جامع میں بیان نہیں کیا جاتا، الفاظ کا جامع نہیں پہنایا جا سکتا، تو وہ جہنم کو دیکھ رہا ہوگا اور وہاں سے گزر رہا ہوگا، تو کس شخص کو کسی اور کی طرف دیکھنے کی فرصت ہوگی؟ اسی لیے انبیاء کے الفاظ وارد ہوں گے، یا ربی سلم سلم، اے اللہ محفوظ کر لے، بچا لے، اس طرح کے الفاظ حدیث میں وارد ہوئے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بڑی پرخطرناک اور بڑا ہی مشکل دور ہوگا، آدمی کو دنیا کے اندر اس سے بچنے کے لیے کوششیں کرنی چاہیے، وہاں سے الگ سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، یہاں آپ جو کچھ کریں گے وہی وہاں کام آنے والا ہے۔ روشنی بھی یہیں کی عمل جو آپ کا یہاں ہوگا وہی تیزی اور سستی پیدا کرے گا چلنے میں، سارا کا سارا معاملہ کیا ہے، دنیا پہ ڈیپینڈ ہے، جیسی ہماری دنیا ہوگی ویسے ہی ہماری رفتار ہوگی، ویسے ہی ہماری چال ڈھال ہوگی، ویسے ہی ہماری وہاں روشنی ہونے والی ہے۔ لیکن ایمان والوں کو تو حد درجہ بہترین روشنی دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور رسول کو، اور جو لوگ رسول پر ایمان لائے ہیں ایسے لوگوں کو رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ رسولوں کو اور جو لوگ رسول پر ایمان لائے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا۔ رسوا نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ رسوائی ہوگی منافقین کی، رسوائی ہوگی سارے لوگوں کے سامنے، بد گریں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں گے، آپ چل رہے ہیں اور ایک آدمی آپ کے پیچھے آ رہا ہے لیکن اس کی نیکیاں کم تھی، وہ جہنم میں گر گیا، وہ جہنم میں گر گیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جس دن اللہ رب العالمین ایمان نبیوں کو اور جو لوگ نبیوں پر ایمان لائے ایسے لوگوں کو رسوا نہیں کرے گا، اور نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان کے سامنے نور عطا فرمائے گا، یعنی نور کی برسات ہوگی، نور ہی نور ہوں گے، روشنی ہی روشنی ہوگی، وبایمانہم، اور ان کے دائیں ہاتھ میں۔ دائیں ہاتھ میں کیا ہوگا؟ عام طور سے مفسرین کی رائے ہے، امام ابن جریر الطبری کے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دائیں ہاتھ میں ان کے نامۂ اعمال ہوں گے اور سامنے ان کے روشنی ہی روشنی ہوگی، جبکہ دیگر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ سامنے بھی روشنی ہوگی اور دائیں جانب بھی روشنی ہوگی، یعنی روشنی ہی روشنی ہوگی۔ دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں اسی چیز کو بیان کیا، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، جس دن آپ دیکھیں گے، اسی پل صراط کی بات ہو رہی ہے کہ جس دن آپ ایمان والے مردوں کو دیکھیں گے، ایمان والی عورتوں کو دیکھیں گے کہ نور ان کے سامنے دائیں چل رہا ہوگا، دوڑ رہا ہوگا، یعنی نور ہی نور ہوگا، روشنی ہی روشنی ہوگی، اور فرشتہ وہاں کھڑا ہو کے کہے گا بشراکم الیوم، آج کے دن تمہارے لیے خوشخبری ہی خوشخبری ہے، ایسی جنتوں کے اندر تمہیں داخل کیا جائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور بہت ساری نعمتیں ہوں گی اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ یہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین جنت کے لیے خالدین فیہا بار بار پڑھتے ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور جہنم کے بارے میں کہتا ہے کہ خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، میں نے اس پہ غور نہیں کیا، بعد میں بات سمجھ میں آئی کہ جیسے دنیا میں بھی انسان کو نعمت ملتی ہے، خوبصورتی ملی، جوانی ملی، پیسے ملے، دولت ملی، بہت شہرت ملی، لیکن اس میں ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ شہرت کب چلی جائے، یہ مال کب ختم ہو جائے، یہ جوانی کب ختم ہو جائے۔ اس ڈر اور خوف کی وجہ سے جو ضائع اور برباد ہونے کا خوف ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو نعمت آپ کو ملی ہوتی ہے اس سے بھی آپ بھرپور فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں۔ ایک طرف تو نعمتیں آپ کے پاس ہیں لیکن ایک ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ دکان تو چل رہی ہے آج بہت بہتر، نہ جانے کب بند ہو جائے، جسم اور قوت بہت بہتر ہے لیکن نہ جانے کب کمزوری آ جائے، کبھی ہاتھ ٹوٹ جائے، کبھی پیر ٹوٹ جائے، تو یہ ایک فکر لگی رہتی ہے، اور یہ فکر نعمتوں سے مکمل طریقے سے فائدہ حاصل نہیں کرنے دیتی۔ اور جنت میں معاملہ یہ ہے کہ جنت میں نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، بندہ کہیں یہ نہ سوچے نہ جانے ایسا نہ ہو کہ 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 30 سال کے بعد یہاں سے نکلنا پڑ جائے، تو بڑا ایک ٹینشن اور الجھن کا معاملہ ہو جائے گا۔ یہاں دنیا کی نعمتیں انسان کو چھوڑتے ہوئے اتنی مشکل ہوتی ہیں،
دنیا چھوڑتے ہوئے آدمی کو اتنی پریشانی ہوتی ہے، تو اگر جنت میں داخل ہو جانے کے بعد اگر اس طرح کا معاملہ ہو کہ چھوڑنا ہے کچھ دنوں کے بعد، تو بڑی پریشانی ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار جنت کی نعمتوں کے متعلق یہی کہتا ہے، خالدین فیہا، یہاں ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہاں ہمیشہ ہی رہنا، یہ سب تمہارا ہے، کبھی ضائع نہیں ہونے والا ہے، نہ یہاں کبھی بڑھاپا آنے والا ہے، نہ جوانیاں ختم ہونے والی ہیں، نہ باغات ختم ہونے والے ہیں، اور نہ کوئی نعمت پرانی ہونے والی ہے۔ تو اس طریقے سے خوشیوں میں اضافہ ہی اضافہ ہو جائے گا، اور جوانی میں اضافہ ہوگا، اور تمام چیزوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو فرشتہ جب ایمان والے پل صراط عبور کر رہے ہوں گے، پار کر رہے ہوں گے، تو فرشتہ وہاں کہتا رہے گا کہ تمہارے لیے آج کے دن بڑی خوشخبری ہے، بڑی ہی بشارتیں ہیں، تم یہاں سے پار کرو کہ جنت میں داخل کر دیا جاؤ گے، اور جنت میں بڑی نعمتیں ہیں، یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ تو ایمان والوں کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح مومن بنائے، وہ ایمان جو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں مطلوب ہے، وہی ایمان اللہ رب العالمین ہمارے ہاں پیوست فرما دے، وگرنہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے تو بہت زیادہ لوگ ہیں۔